بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اخلاص۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے نیک اعمال کرنے چاہیے۔ میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو۔ مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں، میرا رونا میرا ہنسنا الہی تیری خاطر ہو۔ زمانہ ڈھل رہا ہے مغربی تہذیب میں، لیکن میرا ہر رنگ میں ڈھلنا الہی تیری خاطر ہو۔ تیری منشا میری منزل، یہ دل ایک پل نہ ہو غافل۔ سرے میداں میرا گرنا الہی تیری خاطر ہو۔ میرا مشکل کشا تو ہے، میرا حاجت روا تو ہے۔ وفا کرنا جفا کرنا الہی تیری خاطر ہو۔ تیری چاہت کی دعوت میں سرے بازار یوں پھرنا، میرا گوشائے نشیں رہنا الہی تیری خاطر ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی جو حدیث ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور مشکوٰۃ المصابیح یہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ موجود ہے، جس کو عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ اس حدیث کو حضرت عمر روایت کرتے ہیں، اور یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ حضرت عمر کا نام مبارک عمر ابن خطاب ہے، اور آپ کی کنیت ابو حفص ہے، اور آپ کا لقب فاروق اعظم، اور آپ کا خطاب امیر المؤمنین ہے۔ آپ کو متمم الاربعین بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایمان جب آپ لے کر آئے تو 40 مسلمانوں کی تعداد پوری ہوگی، تو 40 کا عدد پورا کرنے والے، اس لیے متمم الاربعین کہا جاتا ہے۔ آپ کے ایمان لانے پر فرشتوں میں بھی مبارکباد کی دھوم مچی، اور یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد 13 ہجری میں آپ کی بیعت کی گئی۔ آپ کے زمانے میں اسلام بہت زیادہ جو ہے نا پھیلا، بہت ممالک جو ہے نا فتح ہوئے، اور قرآن کریم کی بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوئی۔ یعنی بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کسی مسئلے کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کہہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو حضرت عمر کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں قرآن کی آیت نازل فرما دی۔ یہ مقام اور یہ عزت جو ہے اللہ کے ہاں بھی حضرت عمر کی ہے، اور آپ کی بہادری اس قدر کے کئی بادشاہ ایسے تھے، صرف حضرت عمر کا نام سن کر ہی نا وہ مسلمان ہو گئے، جنگ ہی نہیں کی انہوں نے، پوری قوم ان کی بادشاہ مسلمان ہو گئے۔ اور ان کا تقوی کا عالم اور ان کا رعب و دبدبہ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جس گلی سے گزر جائیں شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ یعنی ان کا نام اتنی برکت والا، اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی ہے اللہ کے حکم کے مطابق گزاری ہے، اس میں ذرا بھی اونچ نیچ نہیں کی۔ زندگی کیسے گزاری ہے؟ صرف اللہ کے حکم۔ آج بھی اگر کوئی بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اللہ اس بندے کو بڑی عزت اور بڑا مقام دیتا ہے، اور اس کی زبان میں بڑی ہی تاثیر اللہ تعالیٰ
پیدا فرما دے۔ جب وہ دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں فرماتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آج بھی میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک میں ان کی تدفین کی گئی، آج بھی موجود ہے وہاں۔ اور آپ کو نماز پڑھاتے ہوئے ایک شخص نے کھنجر لگایا، جس کی وجہ سے آپ زخمی ہو گئے اور آپ کی شہادت ہوگی۔ اور کئی مقامات ایسے ہیں کہ آپ جب قرآن سنتے تھے نا تو آپ کانپنا شروع ہو جاتے تھے، ڈر جاتے تھے جب قرآن کی کوئی آیت سنتے تھے۔ ایک مرتبہ تو وہ آیت سنی جو پل صراط کے بارے میں ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ ہر ایک نے پل صراط سے گزرنا ہے۔ تو حضرت عمر کی حالت یہ ہوگی کہ جیسے بے ہوش ہو گئے، ڈر گئے اتنا کہ اس سے جب گزرنا پڑے گا تو میرا کیا بنے گا۔ یہ کس کی کیفیت ہے؟ حضرت عمر کی۔ اور آج آپ ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں تو ہم کچھ بھی پرواہ نہیں کرتے، گناہ پہ گناہ، بے حیائی پہ بے حیائی، بدکاری پہ بدکاری، جھوٹ، چغلی، غیبت، شراب، سب کچھ یہ مسلمان کر رہے ہیں۔ اور خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دلوں سے ختم ہو گیا۔ ہر ایک کو پتہ ہے میں نے مر جانا، دنیا سے چلے جانا ہے۔ ایک تو نیکی نہیں کر رہے، دوسرا نیکی کرتے بھی ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ نماز بھی پڑھتے ہیں اس لیے کہ امی نے کہنا نماز نہیں پڑھی، ٹیچر نے پوچھ لینا نماز کیوں نہیں پڑھی۔ اللہ کی شوق میں، اللہ کی محبت میں کچھ نہیں کر رہے۔ بہت ہی کم نظر آیا مجھے اخلاص لوگوں میں، یہ دولت بٹ گئی شاید بہت ہی کم لوگوں میں۔ یہ دولت بٹ گئی شاید بہت ہی خاص لوگوں میں۔ اخلاص جو ہے نا یہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے نیک کام کرنا یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ نماز پڑھ لینا کوئی کمال نہیں ہے، قرآن پڑھنا کوئی کمال نہیں ہے کمال کی بات ہے، لیکن وہ قرآن پڑھنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے جو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو، کیونکہ وہ تو سب ضائع ہو جائے گا۔ اصل کمال یہ ہے کہ آپ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں ہر عمل کس کے لیے کرتے ہیں بتائیں؟ اللہ کے لیے۔ یہ تو نہیں تھی نا کوشش کہ میرے چچا دیکھے مجھے خوش ہو جائیں، میری تعریفیں کریں، میرے رشتہ دار میری تعریفیں کریں، میرے صحابہ میری تعریفیں کریں۔ کبھی کوئی ایسی روایت، کوئی آیت آپ نے سنی ہے؟ نہیں۔ اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو بتا دیں کہ آپ کی نماز، آپ کی قربانی، آپ کا زندہ رہنا، آپ کا دنیا سے چلا جانا، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہو۔ یہ نبی پاک کو اللہ فرما رہا ہے کہ آپ اپنے بارے میں کہیں کہ نبی پاک یہ فرما رہے ہیں کہ میری نماز، نبی کی نماز کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ نبی کا روزہ، نبی کی زکوٰۃ، نبی کا حج، یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ حالانکہ ان کے بارے میں تو کوئی بندہ شک بھی نہیں کر سکتا، اس کے باوجود بھی کیا فرما رہے ہیں کہ سب کچھ میرا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم کس کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ میرا ہر عمل تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ ہر کام، ہر نیک عمل جو ہے کس کے لیے کرنا چاہیے؟ صرف اللہ۔ بیوی اپنے شوہر کی خدمت اگر اس لیے کر رہی ہے نا کہ شوہر خرچہ دے دے گا، اس کو خدمت کا ثواب نہیں ملے گا۔ ماں باپ اپنے بچوں کو اس لیے کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں کہ یہ بڑے ہو کے میرا سہارا بن جائیں گے، اللہ کی رضا کے لیے بچوں کو خدمت نہیں کر رہے۔ بچے اپنے والدین کی اس لیے خدمت کر رہے ہیں کہ یہ پراپرٹی میرے نام لگا دیں گے، اس کو خدمت کا صلہ نہیں ملے گا۔
آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی کو پیسے دے رہے ہیں، کسی بھی اعتبار سے کسی کے کام آ رہے ہیں، اور آپ کی نیت یہ ہے کہ یہ میری تعریفیں کرے، اللہ کی رضا نہیں ہے آپ کی نظر میں، تو پھر آپ کو اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ اگر آپ کے پیش نظر ہر کام میں، ہم جو قرآن پڑھتے ہیں، ہم یہ جو کلاس بھی لے رہے ہیں نا، اس کی نیت بھی یہی ہو کہ میں اس لیے کلاس کو جوائن کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں کہ میں یہ حدیث سن کے، باتیں سن کر میں اپنے اعمال ٹھیک کر لوں، اگر کوئی کمی ہے تو ان میں بہتری لیں، وہ کمی کو دور کروں۔ اور میں بھی پڑھا رہا ہوں، اور میری نیت بھی یہی ہونی چاہیے کہ میں صرف کس لیے پڑھا رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ لوگوں کی نمازیں جو ہیں وہ کیا ہو جائیں، ٹھیک ہو جائیں، لوگوں کی نیت اخلاص جو ہے ان کے اندر آ جائے۔ اور اگر میری نیت بھی یہ ہو کہ میں یہ کہوں کہ میں اتنی کلاسز پڑھاتا ہوں، وہاں بھی درس دیتا ہوں، یہاں بھی درس دیتا ہوں، لوگوں میں اپنا مشہوری کر رہا ہوں، تو میں اللہ کی بارگاہ میں زیرو ہوں، مجھے کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں سے ہیں، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال کا صحیح ہونا نیت پر ہے، اعمال کا قبول ہونا کس پر ہے، نیت پر ہے۔ جیسے اس چھت کا مدار کس پر ہے، اس کی بنیادوں پر ہے، چاہے آپ دیواریں کر دیں لیکن بنیادیں آپ نے نہیں ٹھیک رکھی، نیچے آ جائے گا سب کچھ۔ تو اگر بنیاد ٹھیک ہوگی کسی بھی کام میں، اور چاہے آپ گھر کی چھت ہے، چاہے وہ بلڈنگ بنا رہے ہیں، بناتے جائیں بلڈنگ سے بلڈنگ، اگر آپ کی نیت ٹھیک ہوگی تو جتنا اوپر کام کریں گے اس کا کیا ملے گا، ثواب۔ دیکھیں ایک بلڈنگ کی جو بنیاد ہے نا وہ نہیں ٹھیک رکھی، اوپر پتھر لگ گیا، ماربل لگ گیا، بہتر سے بہتر ایک پورشن، دوسرا، تیسرا، جب بنیاد ٹھیک نہیں وہ نیچے بیٹھے گی تو سارے پورشن جو ہیں وہ زمین پر گر جائیں گے اور تباہ ہو جائے گی بلڈنگ۔ صرف کیا غلطی کی ہے، بنیاد پہ خرچہ اتنا زیادہ نہیں آتا جتنا بلڈنگ پر آ جاتا ہے، بنیادوں پر خرچہ کم آتا ہے، بلڈنگ پر زیادہ آتا ہے۔ ٹائل پتھر کہاں پر لگتا ہے، بنیاد پر لگتا ہے کہ بلڈنگ پر لگتا ہے، بلڈنگ پہ لگتا ہے، تو وہ مہنگا ہوتا ہے، ایکسپینسو ہوتا ہے نا۔ تو اگر بنیاد نہیں ٹھیک تو وہ سارا ٹائل پتھر، وہ سیڑھیاں جو پتھر لگا ہے سارا ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح آپ کی اگر نیت نہیں نا ٹھیک، کیا نیت نہیں ٹھیک، آپ 30 پورے روزے رکھ لیں، اور اگر آپ کی نیت اللہ کی رضا نہیں تھی آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ آپ حج کر کے آئے ہیں، 15 لاکھ روپیہ لگ جاتا ہے، 15 لاکھ لگائیں اور آپ کی نیت صرف یہ تھی کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی، آپ کا ثواب نہیں ملنا آپ کو۔ تو اعمال کا صحیح ہونا کس پر ہے، نیت پر ہے۔ یعنی اعمال کا ثواب جو ہے یہ کس سے ہے، اخلاص سے ہے، اخلاص۔ جیسے آپ تو پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی عمل اخلاص کے بغیر ثواب کا باعث نہیں ہے، چاہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ روزہ رکھ رہے ہیں، یا چاہے آپ حج کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ کپڑے پہنتے ہیں، آپ غسل کرتے ہیں، آپ وضو کرتے ہیں، اگر ان میں بھی آپ کا اخلاص نہیں ہے تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ اور صوفیہ کرام تو فرماتے ہیں کہ اخلاص اور نیت خیر یعنی اچھی نیت بھی 2 طرح کی ہوتی ہے نا، اچھی نیت اور بری نیت۔ اخلاص اور نیت خیر ایسی نعمتیں ہیں کہ ان کے بغیر عبادات صرف عادتیں بن جاتی ہیں، یہ واقعی ایسے ہے۔
بس عادت کی روٹین پہ نماز پڑھ رہا ہے، ماما نے کہا ہے، ٹیچر نے کہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اخلاص اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ پھر کیا بن جائے گی؟ عادت۔ ہر سال ہر مہینے محفل ہو رہی ہے، لوگوں کو پیسے بھی دے رہے ہیں، غریبوں کی مدد، لیکن وہ ایک عادت بن گئی ہے۔ اللہ کے لیے اللہ کی رضا، اللہ کی محبت نہیں ہے تو وہ عادت بن جائے گی۔ یعنی لوگ صرف ایک عادت کے پیش نظر عمل کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہے۔ اور اخلاص اور نیت خیر کی برکت سے کفر جو ہے نا شکر بن جاتا ہے، گناہ اور معصیت جو ہے اطاعت میں بدل جاتے ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی رات غار ثور میں ایک قسم کی خودکشی کی تھی۔ وہ جو سانپ والا آتا ہے نا واقعہ، بعض کہتے ہیں اس بھی میں ضعیف روایت ہے، لیکن ایک واقعہ ہے۔ اب انہوں نے کیا کی ہے؟ سانپ کے ڈنگ جو ہیں وہ برداشت کیے ہیں، لیکن کیوں کیے؟ کہ کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار نہ ہو جائے۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے، لیکن انہوں نے نماز چھوڑ دی، لیکن نیت کیا تھی؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان حضرات کے یہ کام ثواب کا باعث بنے، کیونکہ ان کی نیت وہ بھی نیکی والی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ثواب عطا فرمایا۔ تو جب بھی کسی موقع پر بھی کسی کام میں بھی آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے نا، آج کے دور میں تو اپنی نیت اللہ کی رضا کے لیے رکھنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ نیکی کے کام کرنے والے بھی اس میں جو ہے مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نعت نہیں پڑھنی، کیوں؟ میری فلیکس پہ تصویر نہیں لگی۔ اس طرح لوگوں کی جو ہے نا عادت بن گئی ہے، میں نے تلاوت نہیں کرنی، کیوں؟ میری فلیکس پہ تصویر کیوں نہیں لگائی؟ یعنی ہم اس لیے تلاوت کر رہے ہیں کہ میری فلیکس پہ تصویر لگے اور میں لوگوں میں مشہور ہو جاؤں۔ تو اللہ آپ مشہور ہو جائیں، ٹھیک ہے، سارے لوگ آپ کو پوچھ رہے ہیں، سارے آپ کے ساتھ سیلفی لینے کے لیے تیار ہیں، اور اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ تو زیرو ہیں۔ اگر آپ سمجھدار ہیں، اگر آپ بے وقوف ہیں تو پھر آپ کہیں گے میں کامیاب ہوں، لیکن حقیقت میں آپ کامیاب نہیں ہیں۔ تو اس لیے قرآن پڑھنا ہے، قرآن یاد کرنا ہے، قرآن سیکھنا ہے، قرآن سمجھنا ہے، صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنی ہے، کسی کی مدد کرنی ہے، کسی کے کام آنا ہے، پیسے سے یا اپنی فزیکل ایکٹیویٹی سے آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، تو نیت کیا ہو؟ صرف اللہ کی رضا، اخلاص ہو، اللہ کے لیے کام کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے، کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں، صرف کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو ہر کام میں جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر اللہ کی رضا نہیں ہوگی تو پھر آپ نے جتنا چاہے بڑا کام کیا ہو وہ آپ زیرو ہو جائیں گے۔ بڑے لوگوں کے نا قیامت کے دن اعمال برباد ہونے ہیں، پچھتائیں گے بہت زیادہ۔ ابھی میں آپ کو ایک حدیث بھی سناتا ہوں، اس سے پہلے یہ حدیث کمپلیٹ کر لیں۔ فرمایا وَإِنَّمَا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے مزید فرماتے ہیں، ہر شخص کے لیے وہی ہے جو نیت کرے گا۔ فرمایا فَمَنْ كَانَتْ حِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہو تو فَحِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی۔ اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہو، اس کی ہجرت اس طرف ہوگی جس کے لیے اس نے نیت کی ہے۔ آپ یہاں سے جا رہے ہیں مدینہ طیبہ، اور نیت کیا ہے؟ کہ میں وہاں پر جا کے نکاح کرنا ہے۔ آپ کو یہاں سے وہاں جانے کا ثواب، اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں نے اللہ کے گھر کا طواف کرنا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے نیت کر رہے ہیں جانے کی، تو پھر آپ کو جانے کا بھی، کرایہ لگانے کا بھی کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ اسی طرح یہ نوجوان 2 کلومیٹر، 3 کلومیٹر، 4 کلومیٹر روز کالج جاتے ہیں، باہر جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے،
اب یہ ان کا جانا کیا ہے؟ کوئی ثواب نہیں ہے، گناہ ہے۔ اگر یہی ان کا جانا مسجد کے لیے ہوتا کہ جا کے نماز پڑھیں گے، تو حدیث میں آتا ہے ہر قدم کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو ہجرت تو دونوں میں پائی جا رہی ہے، جانا دونوں میں پایا جا رہا ہے، وہاں پر بھی جا رہے ہیں اور وہاں پہ بھی جا رہے ہیں، کالج بھی جا رہے ہیں اور مسجد بھی جا رہے ہیں، لیکن مسجد جانے والے کو کیا ملے گا؟ ثواب، اور کالج جانے والے کو ثواب نہیں بلکہ گناہ ملے گا، کیونکہ وہاں پر جا کے وہ ناجائز اور حرام کام کر رہا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ زبان سے نیت کرنا نماز کے اندر یہ فرض نہیں ہے۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، بعض باتوں میں دل کا ارادہ ہی آپ کا کافی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 30,000 نمازیں پڑھی ہیں مگر کبھی زبان سے نیت نہ کی۔ ہاں اگر کوئی زبان سے کر لیتا ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ اچھا عمل ہے۔ اصل نیت کیا ہے؟ کیونکہ یہاں پر بندے اندر سے کچھ ہوتے ہیں، زبان سے اوپر سے کچھ ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ آپ کا سب سے خطرناک دشمن وہ ہے جو آپ کا دوست ہے، جو دوست بن کے دھوکہ دے گا نا وہ دشمن بھی نہیں دے سکتا۔ اس لیے ایسے لوگوں کا پہچاننا بڑا ضروری ہے جو آپ کے دوست بنے ہوئے ہیں لیکن حقیقت میں آپ کے دشمن ہیں۔ آپ کی ترقی میں، آپ کی کامیابی میں ہمیشہ ایسے لوگ رکاوٹ بنیں گے جو آپ کے دوست بنے ہوئے ہیں لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ دشمن ہے۔ تو کامیابی کے لیے ایسے لوگوں کا پہچاننا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے، جو آپ کے ساتھ مخلص ہے یا نہیں ہے، بظاہر بن کے دکھا رہا ہے لیکن حقیقت میں مخلص، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی منافقین کرتے تھے، سامنے آئے کہتے تھے ہم ایمان والے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جنگ میں جاتے تھے پیچھے سے فرار ہو جاتے تھے، دھوکہ دیا نا۔ تو اس لیے ان کا پہچاننا جو ہے بڑا ضروری ہے۔ تو اسی طرح جب آپ شیطان کو نہیں نہ پہچانیں گے تو آپ کی ہر نیکی ضائع کروا دے گا۔ جیسے دنیاوی اعتبار سے دوست نقصان پہنچا جائے گا نا، دینی اعتبار سے شیطان آپ کا نقصان کر جائے گا۔ آپ کو دنیا میں ایسے لگے گا کہ میں تو روز نماز پڑھ رہا ہوں، میں تو ہر سال غریبوں کی مدد کر رہا ہوں، میں تو فلاں ہی کر، نیت کیا ہے؟ کبھی چیک ہی نہیں کیا ہم نے، کبھی بنایا ہی نہیں ارادہ۔ تو مطلب کیا ہے کہ ہجرت کا لغوی معنی ہوتا ہے چھوڑنا۔ شریعت میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے وطن چھوڑنے کا نام ہجرت ہے۔ جو ہجرت میں اللہ اور رسول کی خوشنودی کی نیت کرے گا اس کی ہجرت واقع اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ عبادت میں اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ نبی پاک کی رضا بھی جو ہے نا یہ شامل ہے، کیونکہ کیا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جو ہجرت کرے اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ ہجرت کرنا بھی کیا ہے؟ ایک عبادت ہے۔ تو نبی پاک نے کیا فرمایا؟ یہ فرمایا کہ جو ہجرت کرے اللہ کے لیے، جو ہجرت کرے اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ تو نبی پاک کا نام آنا یہ شرک نہیں ہے بلکہ یہ تو عبادت کو کامل کرتا ہے۔ نماز پڑھیں اور اندر نہ پڑھیں السلام علیکم ایھا النبی، آپ کی نماز ہی مکمل نہیں ہونی۔ معلوم ہوا کہ حضور کے پاس جانا اللہ کے دربار میں حاضری ہے۔ مہاجرین جو ہیں مدینہ جاتے تھے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، وہاں جانے کو اللہ کے پاس جانا کیا ہے؟ قرار دیا گیا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر جگہ حضور ہی کے دم سے بہار ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ مکہ معظمہ میں رہنا عبادت ہے، مگر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے مدینہ منورہ چلے گئے تو اگرچہ وہاں خانہ کعبہ وغیرہ سب کچھ رہا مگر وہاں رہنا گناہ قرار دیا گیا۔ کیوں؟ کہ حکم کیا آ گیا اب یہاں سے کیا کرنی ہے؟ ہجرت۔ جہاں نبی جا رہے ہیں تم نے بھی اب
وہاں پہ جانا ہے۔ تو جو پیچھے رہے گا نہیں جائے گا وہ کیا ہوگا؟ نافرمانی کرنے والوں میں ہو جائے گا۔ انصار مدینہ نے مہاجرین کی ایسی شاندار مہمانی کی کہ انہیں اپنے گھروں، باغوں، زمینوں میں برابر کا حصہ دار بنا لیا، حتیٰ کہ اگر کسی انصاری کی 2 بیویاں تھیں تو ایک کو طلاق دے کر اپنے مہاجر بھائی کے نکاح میں اس کا جو ہے نا نکاح کروا دیا۔ یاد رکھیں جب بھی کوئی کام کرنا ہے تو کس کے لیے کرنا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اس کے بغیر آپ کی بڑی بڑی نیکیاں جو ہے نا ضائع ہو جائیں گی۔ اور بڑا ڈر لگتا ہے آج کے دور میں، جہاں ہر طرف جو ہے بندے کو دکھلاوے کے لیے عبادت کرنے کو دل کرتا ہے لوگوں کو دیکھ دیکھ کے۔ اب یہ حدیث سنیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب یہ میں وہ حدیث سنانے لگا ہوں کہ جو ابھی قیامت کے دن منظر قائم ہونا ہے، کن لوگوں کے اعمال برباد ہوں گے، نبی پاک دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں خبر دے گئے۔ تو یہ حدیث سن کے ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہ ہو کہ ہم یہ کام کرتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے ان کے اوپر اپنی شایان شان تجلی فرمائے گا۔ اس وقت ہر امت گھٹنوں کے بل کھڑی ہوگی۔ سب سے پہلے جن لوگوں کو بلایا جائے گا ان میں ایک قرآن کریم کا حافظ، دوسرا اللہ کی راہ میں مارا جانے والا شہید، اور تیسرا مالدار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حافظ سے ارشاد فرمائے گا، کیا میں نے تجھے اپنے رسول پر اتارا ہوا کلام نہیں سکھایا تھا؟ وہ عرض کرے گا، کیوں نہیں اے رب، تو نے مجھے یہ سارا کلام سکھایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، پھر تو نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا، یا رب میں دن رات اسے پڑھتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ قرآن کو یاد کرنے والے کی، قرآن کو سمجھنے والے کی۔ لیکن اس کا انجام دیکھیے گا کیا ہوگا۔ یعنی اتنی عظمتوں والی کتاب، رفعتوں والی کتاب، بلندیوں والی کتاب کے ساتھ بھی اگر اخلاص نہیں شامل تو آپ زیرو ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں دن رات قرآن پڑھتا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں پڑھتا ہوگا، پڑھتا تھا، لیکن پھر بھی اللہ کیا فرما رہا ہے کہ تو جھوٹا ہے۔ اسی طرح فرشتے بھی اس سے کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا، تیرا مقصد تو یہ تھا کہ لوگ تیرے بارے میں یہ کہیں کہ فلاں شخص قاری قرآن ہے، فلاں شخص جو ہے وہ عالم دین ہے، فلاں شخص بڑا خوبصورت کلام پڑھتا ہے، بڑا خوبصورت قرآن پڑھتا ہے، تو وہ تجھے دنیا میں کہہ لیا گیا ہے، اب آخرت میں میرے پاس تیرے لیے کوئی بھی عمل نہیں ہے۔ اب دن رات قرآن پڑھنے والا کدھر جا رہا ہے؟ اللہ کی ناراضگی کا شکار ہو گیا۔ اس لیے محفلوں میں تلاوت بھی بڑی احتیاط سے آئیے۔ اگر آپ اس نیت سے تلاوت کرنے جا رہے ہیں کہ وہاں پہ مجھے پیسے اکٹھے ہوں گے، اس نیت سے تلاوت کرنے جا رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ میرے آنے پہ کھڑے ہو جائیں، سبحان اللہ کے تمہارے بھائی کا بڑا نام ہے، تم دیکھنا جب میں تلاوت کرنے جاؤں گا سارے کھڑے ہو جائیں گے، نیت تمہاری یہ ہے، تو پھر آخرت میں تمہیں کوئی بھی اجر بالکل بھی اجر آپ کو نہیں ملنا۔ اسی طرح نمبر 2 پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر مالدار شخص کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا، کیا میں نے تجھ پر اپنی نعمتوں کو وسیع نہ کیا تھا؟ وہ کہے گا، یا اللہ وسیع کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تو نے میرے عطا کردہ مال کا کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں اس مال کے ذریعے صلہ رحمی کرتا تھا، اللہ میں پھپھوں کے بچوں کی فیس دیتا تھا، میری پھپھو بیمار ہو گئی تھی تو میں نے ان کو آپریشن کا پیسہ دیا تھا، میرے گلی محلے میں ہمسائے میں بچہ بیمار تھا، میں نے اس کی مدد کی، اور تیری راہ میں صدقہ کیا کرتا تھا، یتیموں کو، مسکینوں کو، فاؤنڈیشن میں جو ہے صدقہ دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے،
ایسا نہیں ہے کہ وہ بندہ صدقہ نہیں دیتا ہوگا، پھپھو کے لیے آپریشن کے لیے اس نے پیسے نہیں دیے ہوں گے، لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ تو کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ فرشتے بھی فرمائیں گے تو جھوٹا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا تیرا مقصد تو یہ تھا کہ تیرے بارے میں کہا جائے کہ فلاں بہت سخی ہے، چودھری صاحب کتنے اچھے ہیں، رانا صاحب کتنے اچھے ہیں، میرے بھیا کتنے اچھے ہیں۔ تیری نیت یہ تھی، تو کسی کی مدد کس لیے کر رہا تھا؟ کہ لوگ تیری کیا کریں؟ تعریفیں کریں، تعریفوں کے پل باندھ دیں۔ تو تجھے دنیا میں تعریفیں تیری کر لی ہیں، اب میں نے تجھے کچھ نہیں دینا۔ یہ بھی بندہ زیرو۔ نمبر 3 میں، اب یہ تو اخیر ہو گیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ شہید کو لایا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا تجھے کیوں قتل کیا گیا؟ وہ عرض کرے گا مجھے تیری راہ میں جہاد کرنے کا حکم دیا گیا تو میں تیری راہ میں لڑتا رہا بالآخر اپنی جان دے دی۔ اب اس بندے نے جان بھی دے دی ہے، اس سے آگے تو قیمتی کوئی چیز نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو بھی جھوٹا ہے۔ اسی طرح فرشتے بھی کیا فرمائیں گے؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس نے جان نہیں دی ہوگی، جان بھی دی ہوگی، پھر بھی فرمائے گا جھوٹا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے ارشاد فرمائے گا تیرا مقصد تو یہ تھا کہ تیرے بارے میں کہا جائے کہ فلاں بہت بہادر ہے، وہ تجھے دنیا میں کہہ لیا گیا ہے، میرے پاس تو تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بندہ بھی کیا ہو جائے گا؟ قرآن ساری زندگی پڑھتا رہے دن رات، ہماری طرح نہیں ایک ٹائم بس، دن رات قرآن پڑھتا رہے اور دن رات لوگوں کی مدد کرتا رہے، مال خرچ کرتا رہے، لیکن صرف ایک چیز کی کمی تھی، کیا؟ اللہ کی رضا نہیں تھی، اس لیے سب کچھ کیا ہو گیا؟ اللہ کیا فرمائے گا؟ تو جھوٹا ہے۔ جان ایک بندے نے اپنی دے دی ہے، اس کو بھی اللہ کیا فرما رہا ہے؟ تو جھوٹا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ، یہ اللہ کی مخلوق کے وہ پہلے 3 لوگ ہوں گے جن سے قیامت کے دن جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ ہم تو نہ ایسا قرآن پڑھ پا رہے ہیں، نہ ایسا صدقہ دے پا رہے ہیں۔ مسجد میں بھی دینا ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں چھوٹا نوٹ کہاں پہ ہے، 10 کا نوٹ ڈھونڈتے ہیں۔ صدقے بھی ایسے نہیں ہیں، یعنی وہ تو کتنا زیادہ دیتے تھے اور ہم تو دیتے بھی نہیں ہیں، اور جو تھوڑی بہت کی عبادت کرتے بھی ہیں وہ بھی ہم بتا دیتے ہیں سب کو۔ اس لیے ہر نیک کام کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اخلاص کی ثروت دے، کردار کی رفعت دے، گستاخ نگاہوں کو کچھ اشک ندامت دے۔ یہ ایسے ہی آپ کبھی اکیلے میں بیٹھ کے سوچیں نا، یار میرا کون سا نیکی کا کام ہے جو میں نے صرف اللہ کے لیے کیا؟ نماز بھی پڑھنے جاتے ہیں، امی نے کہا نماز نہیں پڑھی تو وہ گئے نماز پڑھنے۔ جب بھی کوئی نیک کام کرنا ہے تو ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ یہاں پر کئی لوگوں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں نے اگر نماز نہ پڑھی تو میرے جو ہے نا پیر صاحب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، ٹیچر ناراض نہ ہو جائیں، فلاں شخص نہ ناراض ہو جائے۔ اللہ کی محبت کے لیے نماز پڑھو، پھر دیکھنا کتنا مزہ آتا ہے، پھر اگلی نماز پڑھنے کو بھی خود ہی دل کرے گا۔ یہی وجہ ہے ٹیچر کے ڈر سے پڑھو گے، جب ٹیچر کہیں گے پڑھ لو گے، نہیں کہیں گے نہیں پڑھو گے، اور جب اللہ کی محبت کے لیے پڑھو گے اور اللہ کو پسند آ گے نا تو پھر تو آپ کمال ہو جائے گا۔ پھر آپ تب تک رات کو سو گے نہیں، آپ کہیں گے نہیں میں نے تو بھی نماز نہیں پڑھی، پھر یہ معاملہ ہوگا۔ کوئی بھی کام آنے لگا آپ کہیں گے نہیں میں نے پہلے نماز پڑھی، محبت کی بات ہے۔ تو اس لیے آپ سب سے میری گزارش ہے، میں بھی اس میں شامل ہوں، ہر نیک کام کس کے لیے کرنا ہے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اخلاص شامل کرو، اخلاص۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو آپ کی قیمتی سے قیمتی عبادت بھی ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے نمازیں پڑھ کے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، روزے رکھ کے بھی، حج کر کے بھی، عمرہ کر کے بھی، صدقہ خیرات کر کے بھی، میں مسجد میں اتنے پیسے دیتا ہوں، میں فلاں غریب کی مدد کی، میں نے اس سال 5,000 روپیہ اس کو دیا، میں نے اس سال 15,000 وہاں دیا، یہ سارے آپ کے نیک اعمال کیا ہو جائیں گے؟ برباد ہو جائیں گے۔ اچھا ویسے مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے، یہ لوگ پتہ نہیں کیوں بتاتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ آپ کوئی بھی کام کرتے ہو اللہ کو پتہ ہے کہ نہیں؟ جو سارا ہی اللہ نے پتہ ہے، جو 10,000 تو کسی نے دیتا ہے وہی اللہ نے پتہ ہے۔
اس لیے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرنے کی، ہر نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری عبادات، ہمارے صدقہ خیرات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آمین وما توفیقی الا باللہ۔